بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم مذہبی دینی اسکالر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علامہ محمد زاہد الراشدی صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی علمی خیالات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اتحاد اہل سنت کا اور مولانا محمد ریاض رومن کا شکر گزار ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے وقتاً فوقتاً اجتماعات کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے، مجھے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی نئے موضوع پر امام صاحب کے حوالے سے مطالعے کا موقع مل جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا ہوں ورنہ اور فرصت نہیں ملتی۔ اسلام آباد کے سیمینار میں نے ایک پہلو پہ بات کی تھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی جدوجہد پر۔ لاہور کے سیمینار میں اس حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی مختصر سی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی خدمات کیا ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ آج ایک اور پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا کہ علم کلام میں اور اہل سنت کے عقائد کی تشریح میں، تعبیر میں، ان کے نظم میں امام ابو حنیفہ کا کردار ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف شعبوں میں کام کیا ہے، مختلف حوالوں سے کام کیا ہے، اور آج کے عمومی حالات کو سامنے رکھ کر ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں۔ ویسے تو پورا اسلام، پوری تاریخ، پوری شخصیات ہماری آج کے دور کی ضرورت ہیں، لیکن تین شخصیتیں ایسی ہیں کہ آج کا پورا عالمی ماحول اور آج کی پوری دنیا ان تینوں سے بے نیاز ہوئے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی، اور ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ ان تین شخصیات سے ہم آج کے حالات کے تناظر میں واقفیت حاصل کریں اور آج کی دنیا میں اسلام کی بات ان کے عنوان سے کریں، ان کی فکر کی روشنی میں کریں۔ آج کی دنیا ان کی بات کو زیادہ بہتر سمجھے گی۔ پورے عالم اسلام کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بالا ہے، صحابہ کرام ان کا بڑا مقام ہے، لیکن ہماری بات کی شخصیات میں سے ہر ایک شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنی نفسیات ہوتی ہے، اپنا ایک لیول ہوتا ہے، اپنی فریکوینسی ہوتی ہے۔ آج کی دنیا کی فریکوینسی جو ہے وہ ہماری ان تین شخصیات سے بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ سیاسیات اور حکومت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، فقہ و قانون میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور سیاسی فلسفے اور فکر میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ۔ میں آج کے نوجوان علماء کو یہ دعوت دیا کرتا ہوں کہ ان کا بطور خاص مطالعہ ہے۔ انقلاب کس کا نام ہے، اصلاح احوال کیسے ہوتی ہے، نظم کیسے درست ہوتا ہے، امت کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، حکومت کیسے کی جاتی ہے، اس کو اگر پڑھنا ہے تو بڑے عمر حضرت عمر اور پھر چھوٹے حضرت عمر، دونوں آئیڈیا ہیں ہمارے، نہیں دنیا کے آئیڈیا ہیں، بڑے حضرت عمر بھی اور چھوٹے حضرت عمر بھی۔ بڑے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی دنیا کا آئیڈیا ہے، میں اس کی تفصیلات میں جاؤں تو بڑا لمبا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور چھوٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، میں صرف ایک واقعہ، ایک جزوی واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ آج ہمیں ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے، قومی خزانہ، قومی دولت لوگوں کی تجوریوں میں خزانہ خالی ہے یہ نہیں مسئلہ؟ قومی خزانہ، قومی دولت
بڑے لوگوں کے تجوریوں میں ہے، بڑے لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں، اور قومی خزانہ خالی ہے، اور قومی خزانے میں لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس کی ایک جھلک چھوٹی سی 2-3 ہفتے پہلے آپ نے بھی وہ بیان پڑھا ہوگا سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کے ڈائریکٹر کا، سوئس بینکوں کے ڈائریکٹر کا بیان آپ پاکستانی اخبارات میں، لاہور میں اخبارات میں چھپا ہے، آپ کو اگر یاد ہو تو اس نے کہا ہمارے بینکوں میں، سوئس بینکوں میں پاکستانیوں کی اتنی دولت بیکار پڑی ہے، اگر یہ دولت پاکستان واپس چلی جائے تو پاکستان کو 30 سال تک اپنے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسے یہ لکھا سوئس بینکوں میں پاکستانیوں کی پڑی ہوئی رقوم جو بے مصرف پڑی ہے، اگر یہ پاکستان واپس چلی جائے تو حکومت پاکستان اپنے ہر شہری کو 20,000 روپے ماہانہ دے وظیفہ، تو 60 سال کے لیے کم۔ اسے چھوٹی سی چلتی ہے، خزانہ خالی ہے اور خزانہ لوگوں کے تجوریوں میں ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جب برس اقتدار آئے ہیں 100 ہجری میں یا 101 ہجری میں ان کا زمانہ ہے، اور حکومت صرف 2.5 سال کی ہے، زیادہ نہیں کی، صرف 2.5 سال۔ آج تک دنیا یاد کرتی ہے، آج تک دنیا یاد کرتی ہے۔ جب آئے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، امام سیوطی نے لکھا ہے کہ 85% بیت المال کے 85% اثاثے لوگوں کے قبضے میں تھے، شاہی خاندان کے قبضے میں، 85% اثاثے بیت المال کی دولت اور اثاثے 85% لوگوں کا قبضے میں۔ لوگ کون تھے؟ شاہی خاندان۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فیصلہ کیا، فیصلے کی بنیاد بھی ایک خواب ہے، بات ادھر زیادہ لمبی نہ چلی جائے ورنہ میں، فیصلے کی بنیاد بھی ایک خواب ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دوست تھے حیوہ، محدثین میں بڑا نام ہے، حیوہ مشہور ہے، بڑا نام ہے محدثین میں۔ عمر بن عبدالعزیز کے دوست تھے، ایک دن خواب سنایا عمر کو کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے حیوہ نے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، تم بھی بیٹھے ہو، میں بھی بیٹھا ہوں، عمر بن عبدالعزیز بھی اور حیوہ بن شریح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں خطاب کر کے کہا عمر بن عبدالعزیز کو کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو ان جیسی حکومت کرنا، ابو بکر اور عمر جیسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو ان 2 جیسی حکومت کرنا۔ فیصلہ ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ بیت المال کے 85% اثاثے شاہی خاندان کے قبضے میں ہیں اور یہ واپس لینے ہیں، یہ واپس لینے ہیں۔ بیت المال میں واپس آئے گا تو بیت المال اپنا نظام چلائے گا۔ خالی خزانہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ مشہور باغ فضل جو ہے نا، فضل کو تو آپ جانتے ہیں، باغ فضل بڑا مارکت العرب باغ ہے، وہ ان کے قبضے میں تھا، خود ذاتی قبضے میں۔ یہ کہہ کے واپس کر دیا۔ بیت المال کو سب سے پہلا کام حلف اٹھانے کے بعد یہ کیا، بیعت کے بعد، کہ بیت المال کی انچارج کو بلایا اور کہا کہ یہ باغ میرے قبضے میں چلا رہا ہے، اور جس باغ پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق تسلیم نہیں ہوا، میں کون ہوں اس کا مالک بننے والا، یہ واپس کرتا۔ سب سے پہلے اپنی جائیداد واپس کر۔
پھر گھر تشریف لے گئے بیوی کے پاس، فاطمہ بنت عبد الملک، امیر المومنین کی بیٹی ہے، امیر المومنین کی بیوی ہے، اور 3 امیر المومنینوں کی ماں ہے، اور کمانڈر ان چیف کی بہن ہے مسلمہ بنت عبد الملک، چھوٹی موٹی عورت نہیں ہے۔ عبد الملک کی بیٹی ہے، مسلمہ بنت عبد الملک جو کمانڈر ان چیف تھے ان کی بہن ہے، عمر بن عزیز کی بیوی ہے، اور آگے ان کی اولاد میں 3 امیر المومنین ہوئے۔ فاطمہ کے پاس گئے حضرت عمر بن عزیز، جا کے کہا فاطمہ مسلمانوں کی حکومت مجھے سپرد کر دی گئی ہے اور مسئلہ بڑا نازک ہے، بیت المال کے اثاثے واپس کرنے ہیں، میں نے تو اپنا باغ واپس کر دیا ہے، تمہیں تمہارے باپ نے اور تمہارے بھائیوں نے جو کچھ دے رکھا ہے یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بیت المال کی چیزیں ہیں، ان کی ذاتی ملک نہیں تھی، یہ تمہارا ہار اور یہ تمہارے کپڑے اور جو بھی زیورات وغیرہ ہے سب کچھ بیت المال کی دولت سے ہے، ان کی ذاتی دولت نہیں تھی، تمہیں معلوم ہے۔ فرمایا فاطمہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ جبر نہیں کرتا، تمہارے باپ نے دیا ہوا جبر نہیں کرتا، لیکن یہ بات میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس گھر میں یا یہ چیزیں رہیں گی یا عمر رہے گا، دونوں ایک گھر میں نہیں رہیں گے، یہ میں جبر نہیں کرتا کہ تم واپس کرو، لیکن یہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ بیت المال کی چیزیں اور عمر دونوں ایک گھر میں نہیں رہیں گے۔ اچھی عورت تھی، اللہ پاک سے درجات بلند فرمائے، اچھی عورت، اچھا زمانہ تھا۔ آج کا زمانہ ہوتا تو بڑے آرام سے آپ تشریف لے جائیں گے، آپ کو تو جیو آر میں بنگلہ مل جائے گا، کوٹھی مل جائے گی، جیو آر میں بڑے بنگلے خالی پڑے، آپ کو تو کوٹھی مل جائے گی۔ اچھی عورت کہنے کی حضرت میرا زیور بھی آپ ہے، میرا لباس بھی میرا زیور بھی آپ ہے، میرا لباس بھی آپ ہے، اس گھر کی 4 دیواری کے اندر جو چیز بیت المال کی نظر آتی ہے اٹھا کے لے جائیے، فاطمہ آپ اٹھا کر بھی دیجیے۔ اپنا باغ واپس کیا، بیوی کے زیور کروائے، ان کے صندوق خالی کروائے، بیت المال میں بھجوائے، اور پھر برادری کو بلا لیا، نشائی خاندان کو، کہ بھائی بیت المال کے اثاثے تمہارے پاس ہیں 85%، میں نے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، اپنا واپس کرایا ہوں، فاطمہ کے زیور کروا کے بھجوایا ہوں، اب تم بات کرو کتنے دنوں میں دیتے ہو۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ 15 دن کے اندر اندر تمام اثاثے بیت المال کو واپس کریں۔ خیر میں اس بات پہ یہ 2 گھنٹے کی بات ہے، میں لمبی نہیں کرتا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز یہی اپنی ذاتی مطالعہ رائے تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے انقلاب میں، حکومت میں، نظام میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ زیادہ اونچا ہاتھ میں لگا کر، وہ اونچے لوگ ہیں، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، فقہ اور قانون میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور فکر اور فلسفے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں علماء کرام سے درخواست کیا کرتا ہوں کہ بطور خاص مطالعہ کریں، گہرائی سے مطالعہ کریں، آج کے حالات کو سامنے رکھ کر مطالعہ کریں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے واضح ہوتی چلی۔ حضرت امام صاحب کی بات عرض کر رہا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا شعبہ مناظرے کا تھا، علم کلام کا تھا، عقیدے کی وضاحت کا تھا، اور یہ وہ دور تھا جب صحابہ کرام کا آخری دور تھا، یہ تابعین کا دور تھا، یہ وہ دور تھا جب اعتقاد کے فتنے سر اٹھانے شروع ہوئے تھے۔ علماء کرام میں تفصیلات نہیں جاتا، معتزلہ، خوارج، مرجیہ، کرامیہ، یہ فتنے سر اٹھا رہے تھے، کوئی ظاہر پرستی کی بنیاد پر، کوئی عقل کی بنیاد پر۔ ایک طرف ظاہر پرستی تھی خوارج کی، دوسروں کی ایک طرف عقل پرستی تھی معتزلہ کی، دونوں انتہا پہ کھڑے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ فقہ کے اجتماعی مفہوم میں کیا۔ ایک بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں علماء کرام کی خدمت میں،
فقہ احکام شریعہ کا نام ہے، یہ امام صاحب کے دور میں فقہ کی یہ تعریف نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ کی تعریف کی ہے وہ صرف احکام پر موقوف نہیں تھی۔ فقہ النفس ما رہا وما علیہ، اور اس فقہ میں عقائد بھی تھے، اس فقہ میں وجدانیات بھی تھی، اس فقہ میں احکام بھی تھے۔ فقہ النفس، فقہ الاحکام، فقہ العقائد۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس فقہ کے فقیہ ہیں اور جس فقہ میں امام ابو حنیفہ نے کام کیا ہے وہ صرف احکام کی فقہ نہیں تھی، فقہ کامل تھی۔ اس فقہ میں عقائد بھی ہیں، ایک شعبہ عقائد کا ہے جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کا جو رسالہ لکھا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ الفقہ الاکبر۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے عقائد کی جو بات کی ہے اس کا نام کیا ہے؟ الفقہ الاکبر۔ حضرت اللہ علی قاری نے اس کی بڑی اچھی شرح لکھی ہے، اور ہمارے چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبد الحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو ترجمہ کیا، بیان الازہر کے نام سے نسخۃ العلوم میں چھپا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ ہے اس پر، الفقہ الاکبر، کہ یہ عقیدہ، عقیدے کی تشریح، عقیدے کی وضاحت، یہ بھی فقہ کا حصہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فقہ کا سب سے بڑا شعبہ عقائد کی وضاحت، عقائد کی تعبیر۔ دوسرا بڑا شعبہ احکام ہوا جو ہمارے یہاں فقہ کہلاتا ہے، دوسرا بڑا شعبہ۔ لیکن فقہ النفس، جس کو اخلاقیات کہتے ہیں، جس کو تصوف کہتے ہیں، یہ ہمارے فقہ کا حصہ تھا، ہمارے نصاب کا حصہ تھا۔ تصوف، اخلاقیات، وجدانیات، دل کی کیفیات، عقیدے کے ساتھ دل کی صفائی، احکام کی وضاحت، یہ بھی فقہ کا حصہ تھا۔ یہ بات کہ عقائد نے علم و کلام کا رنگ اختیار کر لیا اور دوسرے معاملات نے تصور کا راستہ رنگ اختیار کر لیا، تو یہ تقسیم ہوئی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تقسیم، یہ عقائد کا شعبہ الگ ہے، اخلاقیات کا اور تصور کا شعبہ الگ ہے، اور احکام کا شعبہ الگ ہے، امام صاحب کے دور میں نہیں تھی۔ اگر علماء کرام کو پرانی باتیں یاد ہوں تو توضیح طلبی ہماری اصول فقہ کی بڑی مرکزی کتاب ہے، اس کا آغاز ہی اس بحث سے ہوتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فقہ صرف احکام اور معاملات کا نام نہیں ہے، فقہ میں عقائد بھی شامل ہیں، فقہ میں تصور بھی شامل ہے، فقہ میں اخلاقیات بھی شامل ہے۔ اور آج ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، ہمارے بڑے بڑے بزرگ لکھتے ہیں، ہم بھی کبھی کبھی کچھ دو چار لفظ حصہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں مدارس میں تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے یا نہیں؟ آج ہمارا مسئلہ ہے یا نہیں؟ کہتے مدارس میں تعلیم ہے، تربیت نہیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے بزرگ مفتی رفیع عثمانی صاحب دعوت پر کر تشریف لائے، جملہ کہا انہوں نے کہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا۔ اچھی بات نہیں، ہمارے یہاں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا۔ فکری تربیت بھی ہمارے یہاں منظم نہیں ہے کہ ہے، عقیدے کی تربیت بھی ہمارے یہاں منظم نہیں ہے۔ کیف مت پھٹک، ہمارے مولانا پہ کیف مت تفق ہو، ہمارے دوست کا کیف مت پھٹک۔ ہماری اعتقادی اور فکری تربیت کا حال بھی یہی ہے کہ کیف مت تفق۔ ہمارے خون کے الگ الگ گروپ ہیں، جس کا گروپ جس سے مل جاتا ہے بس وہ موقع ملا مجھے اپنے شہر میں آپ سے باتیں کرنے کا، تھوڑی تھوڑی کھلی کھلی باتیں کرنا۔ ہمارے خون کے اپنے اپنے گروپ ہے، جس کا خون جس کا مل جاتا ہے بس وہ۔ ہماری فکری اور اعتقادی تربیت مدارس میں کیا خیال ہے، ہو رہی ہے تو منظم اور مربوط اور پالیسی کے تحت ہو رہی ہے،
یہ کیا ہمارا پتہ کی کر رہا ہے؟ اور اخلاقی تربیت، اعمال کی تربیت، دل کی تربیت، کیفیات کی تربیت، یہ دونوں خلا محسوس ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ میری درخواست ہے کہ امام صاحب پہ واپس چلے جاؤ. ایک ہی حالت کہ فقہ کی اس تاریخ پہ واپس چلے جاؤ امام ابو حنیفہ نے. اس کو نصاب کا حصہ اعتقادی تربیت کو بھی، فکری تربیت کو بھی، اخلاقی تربیت کو بھی، اعمال کی تربیت کو بھی، دل کی تربیت کو بھی، دماغ کی تربیت بھی اور دل کی تربیت بھی، دونوں، دماغ کی تربیت فکری اور دل کی تربیت اخلاق اعمال. آج مدارس کے نظام میں ہم جو خلا محسوس کر رہے ہیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ اگر ہم امام صاحب پہ واپس چلے جائیں اور فقہ کی اس تاریخ کو سامنے رکھ کر امام صاحب کے دائرۂ کار میں کام کریں تو اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم واپس چلے جائیں. اور امام غزالی یہی چیختا بیچارہ دنیا سے چلا گیا. یار فقہ کی اصل بات کیا ہو جائے؟ امام غزالی نے اس پہ لڑائی لڑی ہے پوری کہ لیتفقہوا فی الدین کا معنی صرف حضوری پڑھنا نہیں ہے. یہ تفقہ میں عقائد بھی شامل ہیں، یہ تفقہ میں تربیت بھی شامل ہے، یہ تفقہ میں اخلاق بھی شامل ہیں، یہ تفقہ میں دین کی پورے شعبے شامل ہیں. فقہ دین سے عبارت ہے اور فقہ میں عقائد، اخلاق، معاملات، عبادات سب شامل. تو میں نے ایک بات یہ عرض کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو فقہ کے عمومی دائرے میں کام کیا، فقہ کا عمومی دائرہ جس میں عقائد بھی شامل ہیں، جس میں اخلاقیات بھی شامل ہیں، اصلاح نفس بھی شامل ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمومی دائرے میں کام کیا ہے اور آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی اس عمومی دائرے کی طرف واپس جائیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا. اس کے بغیر ہمارے نظام کی اصلاح نہیں ہوگی اور ہم اپنی ضروریات پوری نہیں کر پائیں گے. دوسری بات، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف احکام اور معاملات کی تشریح نہیں کی، عقائد میں بھی ایک میزان دیا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد میں بھی ایک میزان دیا ہے کہ اس میزان پر تولو گے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصول استدلال ہمارے سامنے بار بار آتا ہے. امام صاحب نے دائرہ کیا بیان کیا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لیتا ہوں؟ قرآن سے. پھر کہاں سے لیتا ہوں؟ سنت اور حدیث سے. پھر کہاں سے لیتا ہوں؟ صحابہ سے. اور صحابہ کے اقوال سے باہر نہیں نکلتا. میں سب سے پہلے مسئلہ جو لیتا ہوں کہاں سے لیتا ہوں؟ قرآن سے. پھر اس کے بعد کہاں سے لیتا ہوں؟ حدیث سے. اس کے بعد کہاں سے لیتا ہوں؟ صحابہ سے. صحابہ کا اتفاق ہو، ٹھیک، اختلاف ہو، انہی میں سے کسی کا قول لیتا ہوں اور ان کے اقوال میں سے باہر نہیں نکلتا. صحابہ میں سے ہی کسی کے قول میری بنیاد ہوتا ہے. یہی امام صاحب کا بہت بار جاؤ. لیکن میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میزان جو امام صاحب رحمۃ اللہ نے قائم کیا ہے، قرآن پاک، سنت رسول اور تعامل صحابہ یا صحابہ کے ارشادات و اقوال آثار صحابہ، یہ صرف احکام معاملات میں میزان ہے یا عقیدے میں بھی میزان ہے؟ یہ احکام اور معاملات کا میزان بھی ہے اور عقیدے کا میزان بھی اور تصوف کا میزان بھی یہی ہے. عقائد کی تعبیر و تشریح میں بھی امام صاحب کا میزان یہی ہے اور اخلاقیات اور تربیت اور فقہ النفس اور انسان کی تربیت، یہ معاملات میں بھی امام صاحب کا میزان. یہ میزان صرف احکام میں نہیں ہے، اس لیے کہ امام صاحب صرف احکام کو فقہ نہیں مانتے. امام صاحب فقہ میں عقائد کو بھی شامل کرتے ہیں، امام صاحب فقہ میں نفس کی تربیت کو بھی شامل کرتے ہیں. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج عقائد کی بحث ہے
اور تصوف کے بھی بڑے میدان ہیں. آج ترازو، میزان، توازن قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو توازن قائم کیا تھا وہ توازن ہر شعبے میں اسی کو میزان مانا ہے. جو عقائد اور تعبیرات اس میزان پہ پوری اترتی ہیں وہ صحیح ہیں، جو نہیں اترتی وہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہے؟ اہل السنت والجماعت کیا معنی ہے؟ عقائد اور عقائد کی تعبیرات جو اس میزان پر پوری اترتی ہیں وہ اہل سنت کے عقائد ہے، جو اس میزان پر پوری نہیں اترتے وہ اہل سنت کے عقائد نہیں ہیں. اور تصوف اور اخلاقیات جو اس میزان پہ پورا اترتا ہے وہ صحیح ہے، اور جو اس میزان پہ پورا نہیں اترتا وہ صحیح نہیں ہے. یہ میں نے دوسری بات ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک توازن قائم کیا ہے، میزان قائم کیا ہے. عقائد کی تعبیر میں بھی معتزلہ اور خوارج کی دو انتہاؤں کے درمیان امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک توازن قائم کیا. یہ بتایا کہ بنیاد تو ہماری ہوگی نصوص پر. بنیاد کس پر ہوگی؟ نصوص پر. لیکن نصوص کی تفہیم میں ہم عقل کا استعمال بھی کریں گے. عقل کا استعمال کریں گے، عقل کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے. امام صاحب رائے ہے، بالکل بات رائے کی بات کرتے ہیں، قیاس کی بات کرتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں. لیکن عقل کو استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں، عقل سے استعمال ہونے کی بات نہیں کرتے. وہاں وہ صحابہ کی پناہ لیتے ہیں، وہاں وہ حدیث رسول پہ چلے جاتے ہیں. بھائی بنیاد کس پر ہے؟ نصوص پر. اور نصوص میں تین باتیں، قرآن پاک بھی، سنت رسول بھی، تعامل اور صحابہ اور آثار صحابہ بھی. یہ ہے تو بنیادیں. تعبیر اور تشریح میں عقل کی نفی ہم نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، نہ کی نہ کرتے ہیں نہ کریں گے. عقل کا ایک جائز مقام ہے، عقل کو استعمال کرتے ہیں، عقل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن عقل کے ہاتھوں استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں. بہت سارے میزان قائم کیا. اور تیسری اور آخری بات یاد کرنا چاہتا ہوں، غور فرمائیں. اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دین کی تعبیر کو، میں پھر بات کروں گا، میں امام صاحب کی دین کی تعبیر کی جب بات کرتا ہوں تو صرف احکام اور معاملات میں نہیں کرتا، عقائد اور تصوف سب میں. ان کی فقہ کی تاریخ میں بڑا عموم ہے. اللہ پاک نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے. ایک بار کہہ کے بات. اہل سنت کے اندر بھی عقائد کی تعبیر کے حوالے سے بڑے مرتبہ ذکر ہے. اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، ظواہر ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے یہ مقبولیت اور یہ مقام بھی امام ابو حنیفہ کو عطا فرمایا ہے کہ آج کے دور میں بھی تمام تر داخلی اختلافات کے باوجود عقائد میں اور عقائد کی تعبیر و تشریح میں آج بھی امام ابو حنیفہ ہی سند سمجھے. میں نظری بات نہیں کر رہا. دنیا میں عقیدے کے باب میں سب سے زیادہ پڑھائی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ العقیدۃ الطحاوی. یہ کس کی ہے؟ کوئی ابو حنیفہ کو مانتا ہے وہ بھی اس کو پڑھاتا ہے، نہیں مانتا وہ بھی اس کو پڑھاتا ہے. آج کی دنیا میں اہل سنت کے عقائد کی سب سے متوازن تعبیر اور سب سے متوازن کتاب کون سی سمجھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے؟ ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے. حنابلہ بھی پڑھاتے ہیں، ظواہر بھی پڑھاتے ہیں، شافعی بھی پڑھاتے ہیں. آج مکہ مکرمہ میں عقیدہ طحاویہ پڑھائی جاتی ہے اور یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے. اور آج یہ اعزاز اللہ پاک نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ہے کہ تمام تر داخلی اختلافات اور تعبیرات کے فرق کے باوجود آج بھی دنیا اہل سنت کے مختلف دائروں میں سب سے زیادہ مستند کتاب کون سی سمجھی جاتی ہے؟ عقیدہ طحاوی. ایک بات اور بھی آپ کے مطالعے میں ہوگی، لیکن میں
یہ مغربی ان ممالک میں ہمارے ہاں عقیدہ طحاویہ سب سے زیادہ اہمیت سے پڑھائی جاتی ہے. اور یہ مشرق کی جو پٹی ہے نا، انڈونیشیا، ملیشیا، شوافے ہیں سارے ہمارے بھائی شوافے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین تو 30 کروڑ سے زیادہ، چھوٹے موٹے نہیں ہیں. پورا انڈونیشیا بھرا ہوا ہے، پورا ملیشیا، بمبئی سے آگے نکل جائے سارے شوافے ہی ہیں. یہ اس کی پٹی ساری شوافے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ساتھی ہمارے. لیکن اس شوافے کی ساری پٹی میں عقیدے کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ نا عقیدہ طحاویہ پڑھائی جاتی ہے. فقی ابو اللیث سمرقندی کی العقیدہ، اس پوری پٹی میں عقیدے کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ العقیدہ. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ فقی ابو اللیث سمرقندی کی. طحاوی 3 صدی ہجری کے ہیں اور 4 صدی ہجری کے، وہ بھی حنفی ہیں، وہ بھی حنفی ہیں. اللہ پاک نے یہ اعزاز عقیدے کی بات، عقیدے میں، علم کلام میں وہ مناظروں میں نہیں جاتا، وہ بڑے لمبا چوڑا قصہ ہے. امام صاحب جو مناظرے کیے جو، لیکن میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں. ایک بات یہ عرض کی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقل، فکر، وحی، اس کے تناظر میں، اس کشم و کش میں ایک میزان قائم کیا. ایسا میزان قائم کیا کہ اس وقت بھی دنیا نے میزان تسلیم کیا اور اس میزان کو آج بھی تسلیم کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات بننے کی یہ اعزاز بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ آج کی دنیا میں بھی، آج کے مدارس میں بھی ایک طرف سب سے زیادہ مستند کتاب عقیدے میں کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ العقیدہ الطحاویہ. اور فارس کی پوری پٹی میں عقیدے کی کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ العقیدہ. فقی ابو اللیث سمرقندی کی رحمہ اللہ تعالی. یہ اللہ رب العزت نے علم کلام میں اور اہل سنت کے عقائد کی وضاحت اور تشریحات میں اور تعبیرات میں امام صاحب کو اور ان کے شاگردوں کو یہ اعزاز عطا کیا ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی اس سے کچھ استفادہ کر سکیں اور اس میں ہم بھی کوئی خدمت سر انجام دے سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.